بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، اور وہ پشیمان ہوا۔ ان آیات کریمہ کی تشریح حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ایک جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے سے کر دیتے تھے، یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام دو کی ترتیب سے اولاد جنتی تو ایک جوڑے کے لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن قابیل نہ مانا اور انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ تشریف لے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور پھر قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ حابیل بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گڈھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دیں تو آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ تو اس پر قابیل ناراض ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تم میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی قابیل پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا اور حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو اس بات پر غصہ آیا اور اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ حابیل سویا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے اس کا گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔